اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بے شک اللہ نے اپنے آپ کو ہم پر ترجیح اور فضیلت دی ہے، اور اگرچہ ہم خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرا یہ جنت والا کرتا لے جاؤ، میرا یہ جنت والا کرتا لے جاؤ، پھر اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو تو اس کی نظر بحال ہو جائے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا کہ بے شک مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا بوڑھا قرار نہ دو۔ گھر والوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم تو ظاہر ظہور پرانی خطا میں ہو۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے اس کے منہ پر اس کا کرتا رکھا تو اس کی نظر بحال ہو گئی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے استغفار کر، بے شک ہم ہی گنہگار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنی ماں یعنی خالہ اور باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ انشاءاللہ مصر میں بغیر روک ٹوک کے امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور اپنی ماں یعنی خالہ اور باپا اور اپنی ماں یعنی خالہ اور باپ کو تخت پر بٹھایا، اور ان کی شریعت کی اجازت کے مطابق اس کی تعظیم کے لیے اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ ہے میرے پہلے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر، جسے میرے رب نے سچا بنایا اور مجھ پر احسان فرمایا۔ جب مجھے جیل سے نکالا اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان کی طرف سے ڈالی گئی دشمنی کے بعد آپ لوگوں کو گاؤں سے لایا، بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے اس پر بڑا مہربان ہے، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ رب میرے، بے شک تو نے ہی مجھے مصر کی بادشاہی عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ آسمانوں اور زمین کو از سر نو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تم ہی میری ولی وارث ہو۔ مجھے مسلمان کر کے مار اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یہ قصہ جو ہم نے بیان کیا ہے غیب کی خبروں میں سے ہے، جس سے ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا ہے، اور آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ جمع ہو کر اپنا معاملہ طے کر رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیر کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ اگرچہ ان کے ایمان لانے کے لیے آپ کتنا ہی حرص رکھیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ اس یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے پر ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن مجید تو صرف جہانوں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور آسمانوں اور زمین میں
کتنی ہی نشانیاں ہیں جہاں سے یہ گزرتے ہیں اور پھر بھی اس سے منہ موڑتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ کیا یہ کفار اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کا کوئی عذاب واقع ہو جائے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہو اور ان کو اس کا شعور بھی نہ ہو؟ فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری راہ یہی ہے، میں یقین و علم کی بنا پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میری اطاعت کرنے والے بھی، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ہم نے تم سے پہلے گاؤں والوں میں سے عورتوں کے بجائے ہمیشہ مردوں میں سے ہی پیغمبر بھیجا ہے جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ کیا پھر یہ زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے پیغمبروں اور ان کو جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی؟ اور یقیناً دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر جنت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو شرک سے بچتے ہیں۔ کیا پھر عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایمان لاتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر اپنی قوموں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور ان کی اقوام نے گمان کیا کہ ان یعنی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی گئی، اور مجرم یعنی کافر قوم سے عذاب کو روکا نہیں جاتا۔ بے شک ان کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ یہ قرآن خود ساختہ بہتان پر مبنی بات نہیں ہے، لیکن پچھلی کتابوں توریت وغیرہ کی سچائی بیان کرنے والی اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والی اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔